بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 17 سال تک بے اولاد ہونے کی تانے سننے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میری سونی گود میں ایک چاند سی بیٹی ڈالی تو میں نے اس پر اپنی پوری زندگی وار دی۔ مگر عید سے صرف 2 دن پہلے جب میں خوشیوں کے تحفے لے کر اپنی بیٹی کے سسرال پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ میری معصوم بیٹی فرش پر گری رو رہی تھی اور اس کی ظالم ساس اس کے بال پکڑ کر چیخ رہی تھی کہ ہم نے اپنے بیٹے کے لیے کوئی شریف لڑکی نہیں بلکہ ایک بدکردار عورت گھر لے آئے ہیں۔ میں تڑپ کر اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی، لیکن اسی رات اس کی دادی کو اچانک ہارٹ اٹیک آ گیا اور جب دیر رات میں واپس آ کر اپنی بیٹی کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بیٹی واقعی عید الاضحیٰ کی آمد میں بس 2 ہی روز باقی رہ گئے تھے جب قربانی کی گہما گہمی کے دوران اچانک ممتا کے بے قرار جذبے نے میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس بار قربانی کی خوشیاں اپنی اکلوتی بیٹی کے آنگن میں بکھیر آؤں۔ میں بازار گئی اور اپنی ممتا کی بساط کے مطابق سب سے قیمتی اور دیدہ زیب لباس اپنی بیٹی کے لیے چنے، داماد کے لیے بھی نفیس تحائف اور عید کا سامان خریدا، اور صرف بیٹی ہی کیوں، سسرال کے مان کو اونچا رکھنے کے لیے نمرا کی ساس اور اس کی نند کے لیے بھی ریشم و زری کے جوڑے پسند کیے۔ مٹھائی کا ایک بڑا اور سجا ہوا ڈبہ میں نے اپنے ہاتھ میں سنبھال رکھا تھا، جبکہ باقی تمام قیمتی ارمغان اور عید کا سامان گاڑی کی ڈگی میں بھرا ہوا تھا۔ میرے شوہر میرے ساتھ اس سفر پر نہ آ سکے کیونکہ انہیں قربانی کے جانور اور دیگر خاندانی مصروفیات کی وجہ سے شہر میں کسی انتہائی ناگزیر اور ضروری کام کے لیے رکنا پڑا تھا۔ دوسری طرف گھر پر میری ساس کی طبیعت بھی ناساز تھی اور وہ اپنے تاریک کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی، اس لیے میں نے انہیں جگانا یا ان کا سکون برباد کرنا مناسب نہ سمجھا اور اکیلی ہی ڈرائیور کے ساتھ بیٹی کے شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گاڑی جب نمرا کے اس عالیشان بنگلے کے سامنے جا کر رکی تو میرے دل کی دھڑکنیں بیٹی سے ملنے کی تڑپ میں تیز ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے گاڑی کا دروازہ کھول کر قدم باہر نکالا، وہاں موجود سیکیورٹی گارڈ نے آگے بڑھ کر میرے سامنے ایک مضبوط دیوار کی طرح خود کو کھڑا کر دیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی پریشانی اور خفگی تھی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے کہنے لگا کہ محترمہ، معذرت خواہ ہوں، لیکن میں آپ کو اس چوکھٹ کے اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ بیگم صاحبہ یعنی نمرا کی ساس بلکہ اس میڈم کے سخت ترین احکامات ہیں کہ اندر کوئی قدم نہ رکھے۔ گارڈ کی یہ ناگوار بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک ماں کو اپنی ہی بیٹی کے سسرال میں داخل ہونے سے روکا جا رہا تھا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے اس گارڈ سے طویل اور تلخ بحث کی، اپنی ممتا کا واسطہ دیا اور بالآخر اسے پیچھے دھکیل کر میں اس پر شکوہ بنگلے کے صدر دروازے کو پار کر کے اندر چلی گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہاں ہر طرف ایک عجیب اور خوفناک ہو کا عالم تھا۔ عید کے دنوں میں بھی سناٹا اس قدر گہرا تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے اس محل نما گھر میں کوئی زیر روح بستا ہی نہ ہو۔ ایک قبرستان جیسی خاموشی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں ابھی اس خوفناک خاموشی کا سبب سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اچانک اندرونی دالان اور ڈرائنگ روم کی سمت سے کسی کے چیخنے چلانے اور تڑپ تڑپ کر رونے کی دردناک آوازیں گونجی۔ وہ آواز ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی جب میرے کانوں سے ٹکرائی تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ایک ماں اپنی اولاد کی سسکی ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پہچان لیتی ہے۔ وہ رونے والی کوئی اور نہیں، میری اپنی جگر گوشہ، میری معصوم نمرا تھی۔ میری ممتا تڑپ اٹھی۔ ہاتھوں میں موجود مٹھائی کا ڈبہ اور سارا سامان وہی سنگ مرمر کے فرش پر گرا اور میں دیوانہ وار اندر کی طرف بھاگی۔ جب میں نے ڈرائنگ روم کا بھاری پردہ ہٹایا تو سامنے کا ہولناک منظر دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میری بیٹی فرش پر گری ہوئی تھی اور اس کی ظالم ساس بے رحمی سے اس کے بال پکڑ کر اسے زمین پر گھسیٹ رہی تھی اور اس پر وحشانہ تشدد کر رہی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، روح کانپ اٹھی۔ اس لمحے مجھے شدید پچھتاوا ہوا کہ ہائے، میں نے کن بے حس اور ظالم غیروں میں اپنی پھول جیسی بیٹی کو بیاہ کر اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر پوری طاقت سے اس ظالم عورت کو پیچھے دھکیلا اور تڑپتی ہوئی بیٹی کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ مجھے دیکھتے ہی نمرا کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ میرے سینے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ پورے 6 ماہ بیت چکے تھے، میں نے اپنی بیٹی کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ میں اس کی یاد میں ہجر کے ایک ایک پل تڑپتی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ یہاں کس مقتل میں جی رہی ہے۔ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اچھا ہوا میں بنا بتائے چلی آئی، ورنہ ان سفید پوش درندوں کا یہ بھیانک چہرہ مجھ پر کبھی عیاں نہ ہوتا۔ ابھی میں نمرا کے آنسو پہنچ ہی رہی تھی کہ اس کے فرعون صفت ساز شیرنی کی طرح مجھ پر جھپٹی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ ابل رہی تھی۔ وہ غصے سے چلاتی ہوئی کہنے لگی کہ آ گئی آپ اپنی اس شرافت کا ڈھونگ رچانے والی بیٹی کا تماشا دیکھنے۔ ہمیں تو لگا تھا کہ اگر ہم اپنے سے کمتر، غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں میں اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ کریں گے تو آنے والی لڑکی کم از کم شریف، فرما بردار، شکر گزار اور وفادار تو ہوگی، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہم نے اپنے ہنستے کھیلتے گھر میں
ایک انتہائی بدتمیز، مکار اور بدکردار لڑکی کو لا کر بٹھا دیا، بلکہ اس کے منہ سے اپنی بیٹی کے لیے بدکردار کا لفظ سن کر میرے کانوں میں سائیں ہونے لگی۔ وہ زہر اگلتی ہوئی مزید بولی کہ ہمارے خاندانی وقار اور انا کے مطابق تو اس لڑکی سے 1000 گنا بہتر اور امیر خاندانوں کے رشتے میرے بیٹے کے لیے لائن میں لگے تھے، لیکن میری بیٹے کی آنکھوں پر تو اس نیورا کی محبت کی اندھی پٹی بندھی ہوئی تھی، اس لیے میں اس نام نہاد رشتے کے لیے مان گئی۔ لیکن اب اور نہیں، لے جائیے اپنی اس بدکردار بیٹی کو یہاں سے، اور ہمیشہ کے لیے بھول جائیے کہ اس کی اور میرے بیٹے کی کبھی کوئی شادی بھی ہوئی تھی۔ میں بہت جلد طلاق کے کاغذات آپ کے گھر بھجوا دوں گی۔ طلاق کا لفظ فضا میں گونجنا تھا کہ نیورا ایک گہری آہ بھر کر وہی قالین پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں ساکت و جامت کھڑی اس سنگ دل عورت کو دیکھ رہی تھی جو میری بیٹی کی عفت اور کردار پر اتنے غلیظ، ناپاک اور گھنونے الزامات لگا رہی تھی۔ غیرت مادری نے جوش مارا۔ میرے لب کچھ کہنے کے لیے ہلے ہی تھے کہ اچانک میرے موبائل کی فون گھنٹی بج اٹھی۔ اس سنسنی خیز ماحول میں فون کی اسکرین پر میرے شوہر کا نام چمک رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے میرے شوہر کی ہچکیوں سے بندھی آواز، وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ خدا را تم جہاں کہیں بھی ہو سب کچھ چھوڑ کر فوراً اسپتال پہنچو۔ میری ماں کو اچانک دل کا شدید دورہ پڑا ہے، ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، میں انہیں ایمرجنسی میں لے کر جا رہا ہوں۔ میں اپنی ساس کا سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ صرف میری ساس نہیں تھی بلکہ میری سگی چچی بھی تھی، جنہوں نے مجھے ہمیشہ بیٹیوں کی طرح پالا تھا۔ ایک طرف میری بیٹی سسرال کے ظلم کا شکار ہو کر بے ہوش پڑی تھی اور دوسری طرف میری بوڑھی ساس زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ میں نے ہمت جمع کیے، پاس ہی میز پر رکھے پانی کے جگ سے چند چھینٹے نیمرا کے زرد چہرے پر مارے۔ نیمرا نے نیمبا آنکھوں سے مجھے دیکھا، اس کے وجود میں جان نہ تھی۔ میں نے اس لڑکھڑاتی ٹوٹتی ہوئی بیٹی کو اپنے کندھے کا سہارا دیا، اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لائی، ڈرائیور کو گاڑی تیز چلانے کا کہا اور اسے گھر لے آئی۔ گھر پہنچ کر میں نے نیمرا کو اس کے پرانے کمرے کے بستر پر لٹایا اور بنا کوئی پل ضائع کیے ڈرائیور کو ساتھ لے کر شوہر کے بتائے ہوئے اس ہسپتال کی طرف بھاگی جہاں میری ساس زندگی کی آخری سانسیں گر رہی تھی۔ ہسپتال کے اس سرد اور سفید گلیارے میں کئی گھنٹے سسپینس اور کرب میں گزرے۔ ڈاکٹروں کی تگ و دو کے بعد جب ساس کی حالت خطرے سے باہر ہوئی اور میں ذہنی کرب کے انگاروں پر چلتی ہوئی کئی گھنٹوں بعد واپس اپنے گھر لوٹی تو میرا پورا وجود تھکن اور خوف سے چور تھا۔ میں نے سوچا کہ جا کر نیمرا کو گلے لگاؤں گی، اس کے آنسو پونچھوں گی اور اس سے پوچھوں گی کہ آخر اس رات اس کے سسرال میں ہوا کیا تھا، اس کی ساس اسے بدکردار کیوں کہہ رہی تھی۔ مگر جیسے ہی میں نے نیمرا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے جسم کا سارا خون منجمد ہو گیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، دل کی دھڑکن جیسے ہمیشہ کے لیے رک گئی ہو۔ جو کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا اس نے میرے شعور کو پاش پاش کر دیا۔ اس ہولناک حقیقت کو دیکھنے کے بعد میرے دماغ میں نیمرا کی ساس کے وہ عبرتناک الفاظ گونجنے لگے کہ ہم نے ایک بدکردار لڑکی سے اپنی بیٹی کو بیاہ دیا تھا۔ میری بیٹی جسے میں نے اپنی ممتا کی لوریوں میں پالا تھا، جس کی پاک دامنی پر مجھے ناز تھا، وہ تو واقعی ہم دو بہنیں تھیں اور ہمارا ایک اکلوتا بھائی تھا جو ہم سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ میں اپنی بہن سے بڑی تھی اور اس لیے پورے گھر کی لاڈلی بھی تھی۔ میری ماں اکثر پیار سے میرا ماتھا چوم کر کہتی تھی کہ علیشا کا نصیب سب سے بلند ہے، وہ چاند جیسی قسمت لے کر اس دنیا میں آئی ہے، کیونکہ میری چھوٹی بہن کے مقابلے میں میرے شوہر بہت زیادہ کھاتے پیتے اور امیر تھے۔ ان کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا اور میری زندگی میں عیش و آرام کی کوئی کمی نہ تھی۔ مگر وقت کی بے رحم گردش نے یہ ثابت کر دیا کہ میری بھولی اماں کی وہ بات کتنی غلط تھی۔ بظاہر دنیا کی ہر آسودگی میرے قدموں میں تھی، لیکن اندر سے میں وہ بد نصیب اور اکیلی عورت تھی جس کے آنگن کو قدرت نے ہمیشہ کے لیے سونا اور ویران رکھ دیا تھا۔ میری شادی میرے سگے چچا زاد سے ہوئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی محبت میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ دنیا کی کوئی پرواہ نہ تھی اور بہت خوشی خوشی اپنی زندگی کی راہوں پر چل رہے تھے۔ اگر ہمارے اس چمکتے ہوئے ہنستے کھیلتے گھر میں کوئی گہرا دکھ تھا، کوئی خاموش تڑپ تھی، تو وہ بس ایک ننھی سی اولاد کی تھی۔ شادی کی شروعاتی چند سال تو ہم دونوں کے اسی آس اور امید کے سہارے ہنستے کھیلتے گزر گئے کہ چلو آج نہیں تو کل اللہ پاک ہماری سونی جھولی بھی خوشیوں سے بھر دے گا اور ہمیں بھی اس عظیم نعمت کا منہ دیکھنا نصیب ہو جائے گا۔ لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے پلک جھپکتے ہی برس پر برس گزرنے لگے اور یہ خوشی تڑپنے کے باوجود میری جھولی میں نہ آ سکی۔ جب خاموشی کا یہ زہر بڑھنے لگا تو رشتہ داروں اور سسرال والوں نے میرے شوہر پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اور ہر کوئی انہیں تانے دیتا کہ اب تم دوسری شادی کر لو تاکہ تمہارا نام چل سکے۔ مگر میرے مخلص اور محبت کرنے والے شوہر کا ہر بار دنیا والوں کو یہی ایک کوڑا جواب ہوتا کہ اگر اولاد ہوگی تو صرف میری علیشا سے ہوگی، ورنہ میں مرتے دم تک کسی دوسری عورت کا نام بھی اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا۔ میں نے اولاد کی چاہ میں اپنے جسم پر اتنے ظلم سہے کہ بیان سے باہر ہے۔
جب بھی میں چند دنوں کے لیے اپنے میکے جاتی تو میری بوڑھی والدہ مجھے لے کر طرح طرح کے حکیموں اور ڈاکٹروں کے چکر کاٹتی، اور جب میں اپنے سسرال میں ہوتی تو میری ساس اور نندیں مجھے علاج کے بہانے روز نئے ڈاکٹروں کے پاس لے کر جاتی۔ جب میں یہ بھاری کڑوی دوائیں کھا کر بالکل ہلکان ہو گئی، میرا نکھرا ہوا رنگ کالا پڑنے لگا، میرے ہاتھوں اور پیروں میں ہر وقت ایک عجیب سی آتشی جلن ہونے لگی، اور کثرت ادویات کی وجہ سے میرے معدے کا تو جیسے پورا ستیہ ناسی ہو گیا۔ تو ایک دن میں نے تنگ آ کر دانش کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور تمام دوائیاں کھانا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی، کیونکہ وقت گزرتے واقعی دیر نہیں لگتی، اور پلک جھپکتے ہی ہماری شادی کے 17 طویل سال بیت گئے۔ مگر اولاد کی وہ ادھوری آرزو ہم سبھی کے دلوں میں ایک بے چین چراغ کی طرح مسلسل جلتی رہی اور ہمیں اندر ہی اندر پگھلاتی رہی۔ مجھے اپنے شوہر کی اندرونی کیفیت کا اچھے سے علم تھا۔ وہ ایک مرد تھے اور اپنا دکھ چھپانا جانتے تھے۔ وہ مجھ سے اس محرومی کا درد ہمیشہ چھپاتے اور ماتھا چوم کر کہتے کہ علیشہ، مجھے تم سے اتنی گہری اور سچی محبت ہے کہ مجھے اولاد سے محرومی کا یہ صدمہ اب محسوس ہی نہیں ہوتا۔ وہ ایک بہت اچھے کھاتے پیتے خاندانی گھرانے سے تھے، بڑی جائیداد اور زمینوں کے مالک تھے، مگر افسوس کہ ان کی اس ساری جائیداد کا کوئی وارث ہمارے آنگن میں کھیلنے والا نہیں تھا، اور اسی بات کا رنج اور افسوس میری ساس ہر وقت گھر کے کونے کونے میں بیٹھ کر کیا کرتی تھی۔ ان کے دوسرے بیٹے کا بھی ایک پیارا سا بیٹا تھا جس کو دیکھ کر وہ جیتی تھی، مگر وہ اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے ہر وقت اداس اور خون کے آنسو روتی تھی کہ افسوس اس کی نسل کو آگے بڑھانے والا اور دنیا میں اس کا نام لینے والا کوئی ایک بچہ بھی موجود نہیں ہے۔ ساس کی یہی خاموش اداسی اور تانے مجھے اندر ہی اندر ایک گہرے دکھ اور خوف میں رکھتے تھے۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ یہ 17 سال کا طویل انتظار آخر کس موڑ پر جا کر ختم ہوگا۔ ان دنوں میرے دل پر اداسی کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور میں ایک شدید جذباتی کشمکش سے گزر رہی تھی، کیونکہ میری چھوٹی بہن شفق کے آنگن میں ایک بار پھر ننھی کلیاں کھلنے والی تھی، جبکہ میں شادی کے 17 طویل سال بیت جانے کے بعد بھی نامراد اور اکیلی کھڑی تھی۔ ایک دن جب میں اس کی خیریت دریافت کرنے اس کے ہاں گئی تو وہ اپنے آنے والے بچے کے لیے چھوٹے چھوٹے پیارے لباس تیار کر رہی تھی۔ اسے اس طرح ممتا کے خوبصورت احساس میں ڈوبا دیکھ کر یکایک میرے سینے سے ایک سرد آہ نکلی اور میری پلکیں بھیگ گئی۔ میری یہ بے بسی دیکھ کر شفق کا دل بھی بھر آیا۔ اس کے ہاں یہ چوتھے بچے کی آمد کا وقت تھا۔ اس نے انتہائی محبت سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ میری پیاری آپا، آپ اس طرح دل چھوٹا کیوں کرتی ہیں؟ آپ مجھ سے جو مانگنا چاہیں مانگ لیں۔ میں نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا کہ شفق، اگر اس مرتبہ تمہارے ہاں بیٹا ہوا تو تم خود رکھ لینا، لیکن اگر اللہ نے تمہیں بیٹی دی تو وہ تم مجھے سونپ دینا، کیونکہ اس کے پاس پہلے ہی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا موجود تھا۔ اس لیے اس نے میری تڑپتی ہوئی ممتا دیکھ کر اسی وقت ہنستے ہوئے وعدہ کر لیا۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ عین 1 ہفتے بعد باری تعالیٰ نے اسے چاند کے ٹکڑے جیسی بیٹی سے نواز دیا، جس کا نام انہوں نے نائلہ رکھا۔ میں اس معصوم بچی کو اپنی کل کائنات سمجھ کر انتہائی خوشی خوشی اپنے گھر لے آئی، مگر جیسے ہی میں نے اس معصوم جان کے ساتھ گھر کی دہلیز پار کی تو میری ساس نے غصے سے لال پیلا ہو کر اس بے گناہ بچی کو میرے ہاتھوں سے دور دھکیل دیا۔ میری نندوں نے بھی نفرت سے اپنے چہرے دوسری طرف پھیر لیے اور صاف کہہ دیا کہ ہم کسی دوسرے کے خون کو اس گھر میں کیوں پالیں۔ جب رات کے وقت میرے شوہر گھر لوٹے تو ساس اور نندوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا اور ان کے آتے ہی پورے گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ سب نے مل کر دانش پر شدید دباؤ ڈالا اور حکم دیا کہ اس بچی کو اسی لمحے واپس چھوڑ کر آؤ۔ میرے شوہر بھی اپنی ماں اور بہنوں کی باتوں کے آگے بے بس ہو گئے اور مجھ سے انتہائی سخت لہجے میں کہنے لگے، علیشہ، تمہیں یہ بچی ہر صورت لوٹانی ہوگی، ورنہ تمہارا بھی اس گھر میں کوئی گزارا نہیں اور تم ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا سکتی ہو۔ میں شدید خوف اور ندامت کے باعث 2 روز تک اپنے میکے نہ جا سکی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی سگی بہن کے سامنے کیا صفائی پیش کروں گی، اور وہ معصوم جان مجھے 2 ہی دنوں میں اپنی روح کا حصہ لگنے لگی تھی۔ اسے خود سے دور کرنے کا میرا دل بالکل نہیں مان رہا تھا، مگر تقدیر کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ تیسرے دن وہ چھوٹی سی بچی اچانک تیز بخار میں مبتلا ہو گئی۔ بچی کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور میں روتی ہوئی فوراً اسے واپس پہنچانے کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ میں اس حالت میں راستے پر چلی جا رہی تھی کہ میری آنکھوں سے ساون بادوں کی طرح آنسو بہہ رہے تھے اور میری ہچکیاں اس قدر گہری تھی کہ جیسے زمین اور سارا آسمان میری بے بسی پر کانپ اٹھا۔ جب کسی مجبور انسان پر دکھ کا ایسا پہاڑ ٹوٹتا ہے تو اس کی فریاد سیدھی پروردگار کے عرش تک پہنچتی ہے، اور شاید اس دن اللہ کی رحمت بھی جوش میں آ چکی تھی۔ میں اس معصوم کلی کو روتے ہوئے اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑ آئی اور اپنے گھر لوٹ کر بستر پر گرتے ہی روتے روتے بے سود ہو کر سو گئی۔ اس حالت میں بھی میرے سسرال کے کسی فرد کو مجھ پر ترس نہ آیا اور نہ ہی کسی نے میرے آنسو پوچھے۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنے ہی گھر کی ہر چیز اجنبی اور بیگانی لگ رہی تھی، جیسے اس صدمے کا میرے دماغ پر گہرا اثر ہو گیا۔
میری ذہنی کیفیت اس حد تک خراب ہو چکی تھی کہ جب میں مکان کے اوپر والی منزل پر جاتی تو مجھے نیچے سے کسی معصوم بچے کے رونے کی صدا سنائی دیتی، اور جب میں گھبرا کر نیچے بھاگتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ اوپر والے کمرے سے کوئی بچہ سسکیاں لے رہا۔ پورے 1.5 مہینے تک میں اسی شدید ذہنی تناؤ اور وہم کی دلدل میں دھنستی چلی گئی۔ میری حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی، دل بری طرح ڈوبنے لگتا تھا اور بیٹھے بٹھائے سر میں شدید چکر آنے لگتے۔ میری یہ حالت دیکھ کر دانش شدید پریشان ہو گئے اور مجھے شہر کے ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ وہاں پہنچ کر جب معالج نے میرا تفصیلی معائنہ کیا تو اس نے مسکراتے ہوئے میں ایک ایسی حیران کن خبر دی جس نے ہماری ہوش اڑا دیے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہو۔ یہ مزدہ سن کر ایک پل کے لیے تو کسی کو اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ 17 سال کی طویل محرومی کے بعد یہ معجزہ کیسے ممکن ہو گیا۔ خیر باری تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے مقررہ وقت پر مجھے ایک انتہائی پیاری اور چاند جیسی بیٹی کی نعمت سے نواز دیا، جس کا نام ہم نے عنایہ رکھا۔ چونکہ اس معصوم بچے کے معصوم قدم پڑتے ہی ہمارے اجڑے ہوئے گھر میں خوشیوں کی بہار آ گئی، اس لیے میں تو اسے ہمیشہ پیار سے گلشن ہی پکارا کرتی تھی۔ ہر طرف مسرتیں بکھر گئی اور وہ خاندانی مرتبہ اور عزت جو ایک بھانج عورت کا تانا سن سن کر میں کھو چکی تھی، وہ مجھے دوبارہ پورے مان کے ساتھ حاصل ہو گئی۔ اور اب میری ساس اور میرے شوہر دونوں میری اس بیٹی کی پیدائش پر پھولے نہیں سما رہے تھے اور خوشی سے نہال تھے۔ اس ننھے منھے لاڈلے بچے کی خواہش اپنے دل میں پالنا اور بات ہے، لیکن اس کی بہترین اور مثالی پرورش کرنا ایک بالکل الگ اور کٹھن مشقت ہے۔ یہ سچ مچ اپنی جان جوخم میں ڈالنے کا کام ہے۔ ایک ماں کو اپنے جگر گوشے کی خاطر اپنی راتوں کی نیندیں، اپنا دن کا چین اور اپنا پورا عیش و آرام قربان کرنا پڑتا ہے، اور اس سچی حقیقت کا اندازہ مجھے تب ہوا جب میں نے اپنی بیٹی کی پرورش میں خود کو دن رات کھپا دیا اور جیسے اپنا ہوش و حواس ہی گوا دیا۔ اس کے بعد خدا نے مجھے دوبارہ کوئی دوسری اولاد نہیں دی، لیکن اب ہمیں اپنی زندگی سے یا اپنی قسمت سے کوئی شکوہ شکایت نہیں تھی، کیونکہ میرے مالک نے 17 سال کے ایک طویل اور صبر آزما انتظار کے بعد ایک ایسا خوبصورت پھول ہماری سونی جھولی میں ڈال دیا تھا جو اب ہماری کل کائنات بن چکا تھا۔ ہمارے لیے دنیا کی ہر خوشی ہماری وہی بیٹی تھی جسے میں پیار سے ہمیشہ گلشن پکارا کرتی تھی، اور دھیرے دھیرے میری دیکھا دیکھی گھر اور محلے کے تمام لوگ بھی اسے اسی پیارے نام سے بلانے لگے تھے۔ اس کی معصوم کلکاریاں جب میرے سنسان آنگن میں گونجتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے چاروں طرف خوشیوں کے ساز بج اٹھے ہوں، اور اس کی وہ بھولی ہنسی میرے اداس دل میں امیدوں کے 1000 پھول کھلا دیتی تھی۔ مگر جیسے جیسے وقت کا پہیہ گھوما اور وہ دھیرے دھیرے بڑی ہونے لگی تو اس کی عمر کے ساتھ ساتھ میرے دل میں ایک انوکھی اور گہری فکر بھی سر اٹھانے لگی۔ میری بیٹی اس اتنی بڑی خاندانی جائیداد اور زمینوں کی اکیلی وارث تھی، اور یہی وہ بڑی وجہ تھی جس کی بدولت اس کے لیے اتنی چھوٹی سی عمر سے ہی بڑے بڑے امیر گھرانوں سے رشتوں کے پیغامات آنے شروع ہو گئے تھے۔ ابھی وہ 14 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی اور اس کے سر پر معصوم لڑکپن کا سایہ ہی تھا کہ ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے۔ میں اندر ہی اندر کانپ اٹھتی تھی کہ میری بچی ابھی بہت کمسن اور ناسمجھ ہے، اور دنیا والوں کی لالچی نظریں ابھی سے اس معصوم پر جم گئی ہیں۔ میں اپنے دل کی ہر چھوٹی بڑی گھبراہٹ اور پریشانی اپنی سب سے قریبی اور مخلص دوست سے شیئر کیا کرتی تھی، جو میری ہر بات بہت توجہ سے سنتی تھی۔ میری یہ پریشانی سن کر میری دوست ہنس پڑتی اور کہتی کہ ارے میری بھولی بہن، تم تو کتنی خوش قسمت ماں ہو۔ دنیا میں بیٹیوں والے تو برسوں تک اپنی جوان بچیوں کے لیے ایک اچھے رشتے کی آس میں ترستے رہتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ ابھی تمہاری گڑیا اتنی چھوٹی ہے اور اب سے ہی تمہاری دہلیز پر اتنے بڑے اور شاندار رشتوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور تم الٹا پریشان ہو کر آنسو بہا رہی ہو۔ میری دوست نے مجھے ایک عقل مندانہ مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو علیشا، تم 1-2 بہت اچھے اور خاندانی رشتوں کو اپنے ہاتھ میں رکھو، ان لوگوں سے میل جول اور آنا جانا بڑھاؤ، انہوں نے یکدم صاف جواب دے کر مایوس مت کرو، بلکہ پیار سے کہہ دیا کرو کہ ابھی ہماری گلشن بہت چھوٹی ہے اور ہم 1-2 سال بعد ہی اس کی شادی کا سوچیں گے۔ میری دوست کا کہنا تھا کہ اس طرح کی لچکدار بات کرنے سے جس کو واقعی سچے دل سے تمہاری بیٹی کا رشتہ چاہیے ہوگا وہ خوشی خوشی انتظار کر لے گا، اور جس کو جلدی ہوگی وہ خود ہی اپنی راہ لے لے گا۔ میں نے بھی اپنی اس مخلص دوست کی بات پر پورا عمل کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بیٹی کی تربیت پر اپنی پوری جان چھڑک دی۔ میں نے اسے کھانا پکانا، کپڑے سینا بونا اور گھرداری کا ہر وہ چھوٹا بڑا سلیقہ سکھایا جو ایک خاندانی لڑکی کا گہنا ہوتا ہے۔ میری وہ دوست اکثر میری بیٹی کو دیکھ کر پیار سے کہا کرتی تھی کہ علیشا، تمہاری یہ بیٹی نہ صرف چند آفتاب ہے بلکہ چند ماہتاب بھی ہے، یعنی اس کے روپ کے سامنے چاند اور سورج کی بھی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، بلکہ یہ سگڑ پن اور صورت میں بھی لاکھوں میں ایک ہے۔ کوئی بڑا ہی قسمت والا ہوگا جس کی یہ دلہن بنے گی، اور وہ گھر بھی سچ مچ لاکھوں میں ایک ہونا چاہیے۔ میری اس دوست کی یہ چکنی چپڑی باتیں مجھے بہت زیادہ متاثر کرتی تھی، لیکن مجھے اس کی بات ذرا بھی خبر نہ تھی
لیکن مجھے اس بات کی ذرا بھی خبر نہ تھی کہ وہ خود اندر ہی اندر ہماری دولت اور جائیداد پر نظریں جمائے بیٹھی اور اپنے سگے بھائی سے میری معصوم بیٹی کی شادی کرانا چاہتی۔ میری اس دوست کے ساتھ قربت اور دوستی اسی وجہ سے شروع ہوئی تھی کیونکہ اس نے ہمارے بالکل پڑوس میں ایک گھر لیا تھا اور وہاں کرایہ دار کی حیثیت سے رہنے لگی تھی۔ میں صرف اپنی اس پڑوسی دوست کو ہی جانتی تھی۔ وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی، بااخلاق، ہمدرد اور بے حد مہذب خاتون دکھتی تھی۔ وہ میرے ہر چھوٹے بڑے مسائل میں گہری دلچسپی لیتی اور ہمیشہ ان کا بہترین حل بتاتی تھی۔ بس انہی ظاہری خوبیوں کی وجہ سے میں اس کی ایک ایسی گرویدہ ہوتی چلی گئی۔ جو کچھ بھی وہ کہتی میں آنکھیں بند کر کے اس کا کہا مان لیتی تھی۔ جب میری بیٹی نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تو میری اس چالاک دوست نے ہمدردی کا سماگ رچاتے ہوئے مجھ سے کہا کہ علیشہ اب اسے آگے اور کیا پڑھانا ہے، باہر کا زمانہ بہت خراب ہے، تم اسے ہرگز کالج نہ بھیجو، بلکہ میں خود روز تمہارے گھر آ کر اسے یہاں بیٹھ کر ہی FA کی تیاری کروا دیا کروں گی۔ سچ تو یہ ہے کہ میری اور میرے شوہر کی دلی خواہش تھی کہ ہماری اکلوتی بچی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور خوب نام کمائے، بلکہ اپنی اس دوست کے کہنے میں آ کر میں نے گلشن کو کالج میں داخلہ نہ دلوایا۔ حالانکہ میری معصوم بچی خود کالج جانے کے لیے بے حد پرجوش تھی اور وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے پیار سے بہلا پھسلا کر گھر پر رہنے کے لیے راضی کر لیا، اور وہ ماں کی فرمانبردار بیٹی میری بات سن کر میرے سامنے ایک لفظ تک نہ بولی اور چپ چاپ گھر بیٹھ گئی۔ جب میری بیٹی نے میری بات مان کر کالج جانے کا ارادہ چھوڑ دیا اور گھر بیٹھ کر ہی پرائیویٹ FA کا امتحان دے دیا تو ایک روز میری پڑوسن دوست ہمارے گھر مبارکباد دینے کے لیے آئی اور چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑ کر بڑے ہمدردانہ لہجے میں بولی کہ علیشہ، اب یہی سب سے مناسب وقت ہے، اس عمر میں بچیوں کی شادیاں ہو جانی چاہیے ورنہ بعد میں اچھے نصیب نہیں ملتے۔ ایک بہت ہی شاندار رشتہ اس وقت تمہارے پاس خود موجود ہے اور اگر تم سنو گی تو اسے کبھی ٹھکرا نہیں سکو گی۔ میں نے شدید تجسس اور امید کے ساتھ اس سے پوچھا کہ آخر کون ہے وہ لوگ اور کہاں کا رشتہ ہے؟ میری یہ بات سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ میرا چھوٹا بھائی شہریار ہے، وہ بہت پڑھا لکھا ہے، انتہائی خوبصورت ہے اور اسے کسی نوکری یا ملازمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے ابو بہت امیر کبیر آدمی ہیں۔ ان کا بینک بیلنس اور دولت سنو گی تو تمہارے ہوش اٹھ جائیں گے۔ یہ تو میں خود بھی اچھے سے جانتی تھی کہ میری اس دوست کا تعلق ایک بہت ہی کھاتے پیتے اور امیر گھرانے سے تھا کیونکہ اس کے والدین کا اپنا بڑا کاروبار تھا اور ان کا اصل گھر بھی بہت عالیشان تھا۔ جب بھی اس کے امیر رشتہ دار اس سے ملنے آتے تو وہ ایک لمبی سی چمکتی ہوئی گاڑی میں ہمارے محلے میں اترتے تھے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی اس کے بھائی شہریار کو نہیں دیکھا تھا۔ میری اس دوست کی ایک شاندار اور بڑی کوٹھی شہر کے ایک نہایت ہی پوش اور مہنگے علاقے میں بن رہی تھی اور اسی وجہ سے وہ عارضی طور پر ہمارے پڑوس میں اس کرائے کے گھر میں رہ رہی تھی۔ یہ اب سب باتیں اس نے مجھے خود فخر سے بتائی تھی، تاہم اس کی روزمرہ کی شانہ رہن سہن سے بھی صاف اندازہ ہوتا تھا کہ وہ واقعی ایک بہت دولت مند گھرانے کی بیٹی ہے، اور وہ روز اتنے مہنگے اور قیمتی ریشمی کپڑے پہنتی تھی کہ اس کے ایک اکیلے سوٹ کی قیمت کے برابر تو میرے 10 اچھے سوٹ آ جاتے تھے۔ اس کی یہ چمک دمک اور امیرانہ انداز دیکھ کر میں اندر ہی اندر ایک نادان لالچ میں آ گئی۔ حالانکہ ان دنوں بھی میری بیٹی گلشن کے لیے خاندانی شریف لوگوں کے اور بھی بہت سارے اچھے رشتے آئے ہوئے تھے۔ خاص طور پر میری سگی نند میری بیٹی سے دلی پیار کرتی تھی اور اسے اپنی گھر کی بہو بنانے کی شدید آرزو رکھتی تھی، لیکن میری عقل پر تو جیسے میری اس چالاک دوست کی جھوٹی محبت اور امیرانہ زندگی کا ایک ایسا پردہ چڑھ چکا تھا۔ بیٹے کے رشتے کے لیے میرے میاں کو قائل نہ کر لے کیونکہ اس کا اپنا بیٹا بھی ایک عام سی نوکری کرتا تھا۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے اپنے شوہر کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے اس پڑوسی دوست کے بھائی سے طے کر دیتے ہیں، اور وہ میری ضد کے آگے راضی ہو گئی کیونکہ میں نے ان کے سامنے اس خاندان کی عمارت اور شان و شوکت کا نقشہ ہی ایسا کھینچا تھا کہ وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے بس اتنا کہا کہ علیشہ، شادی اتنی بڑی جائیداد میں کر رہے ہیں تو پہلے ایک بار لڑکا تو دیکھ لو۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ دیکھ لیں گے، میری دوست کون سا دور رہتی ہے، ساتھ ہی تو گھر ہے، کسی دن وہ شہریار کو اپنے ہاں بلوا لے گی تو تسلی سے دیکھ لیں گے۔ جب میں نے اپنی سہیلی سے یہ بات کی تو وہ بڑی ہوشیاری سے بولی کہ علیشہ، فی الحال تم یہ تصویر دیکھ لو کیونکہ شہریار تو کسی بزنس کے سلسلے میں لندن گیا ہوا ہے، جیسے ہی وہاں سے آئے گا تو میں خود اسے تمہارے گھر لے کر آ جاؤں گی۔ پھر اس نے مجھے اپنے موبائل میں ایک تصویر دکھائی جس میں ایک انتہائی خوبصورت، معصوم اور دبلا پتلا نوجوان نظر آ رہا تھا۔ وہ تصویر دیکھتے ہی مجھے بہت اچھی لگی اور میں نے بنا سوچے سمجھے رشتہ پکا کر دیا۔ اگلے ہی روز میری وہ دوست اپنے والدین کو ساتھ لے کر مٹھائی اور سونے کی انگوٹھی لے کر ہمارے گھر آ گئی اور یوں میری معصوم بیٹی کی منگنی شہریار سے ہو گئی۔ ہم سب اس رشتے پر پھولے نہیں سما رہے تھے اور میرے دل میں یہ غرور آ گیا تھا کہ اب میری بیٹی سسرال میں راج کرے گی اور ہم سے بھی زیادہ اونچے اور امیر گھرانے کی مالکن بن جائے گی۔ منگنی کے بعد اب ہمارا روز کا اسرار تھا کہ ہم شہریار سے ملے، اسے سامنے دیکھے، مگر میری وہ دوست ہر بار یہی بہانہ بناتی کہ جیسے ہی وہ لندن سے واپس آئے گا تو میں خود تم لوگوں کو ملا دوں گی۔ آخرکار وہ دن بھی آ ہی گیا
جب میری اس سہیلی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کل آپ لوگ میرے والدین کے اصل گھر چلنا، شہریار لندن سے لوٹ آیا ہے اور اسی بہانے تم لوگ ہمارا خاندانی گھر بھی دیکھ لینا۔ ہم اپنی اس دوست کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر اس کے والدین کے اس محل نما گھر جا پہنچے جہاں کی ہر چیز حد سے زیادہ قیمتی، نایاب اور بے حد نفیس تھی۔ وہاں کے بڑے سے گیراج میں 2 عالیشان چمکتی ہوئی گاڑیاں کھڑی تھیں اور میں ان لوگوں کی یہ بے پناہ شان و شوکت دیکھ کر بالکل دنگ رہ گئی۔ میرے دل میں آیا کہ اتنی عمارت ہونے کے باوجود ان کی طبیعت میں کتنی سادگی اور اعلیٰ اخلاق ہے، اور یہ سب میں نے اللہ کا خاص کرم سمجھا۔ خیر، انہوں نے ہمیں اپنے شاندار ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور بڑی خاطر مدارت اور تواضع کرنے کے بعد ہمیں اندر ایک پردے والے کمرے میں لے گئے جہاں ان کا فرزند بیڈ پر لیٹا ہوا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ لڑکا شکل و صورت کا واقعی بہت اچھا تھا۔ تبھی میری دوست دھیرے سے بولی کہ اسے ہلکا سا بخار ہے، اس لیے یہ کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ خیر، ہم نے دور ہی سے لڑکے کو دیکھا تو ہمیں بہت پسند آیا۔ وہ ہماری طرف دیکھتے ہوئے عجیب نظروں سے مسکرایا اور شرما رہا تھا۔ ہم نے سوچا کہ وہ بہت شریف اور شرمیلا ہے، اس لیے وہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا۔ ہم نے بھی اس وقت زیادہ بات چیت پر اصرار نہیں کیا اور انتہائی خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد میری اس دوست کے والدین اکثر ہمارے گھر آنے جانے لگے اور ہم بھی ان کی بہت خاطر توازی کرتے۔ میں نے گلشن کو بھی شہریار کی وہ تصویر دکھا دی اور اس نے تصویر دیکھ کر کوئی منفی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ شاید میری معصوم بچی نے یہی سوچا ہوگا کہ اس کے والدین نے اس کے مستقبل کے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہی ہوگا۔ انہی دنوں میری بیٹی کے نام پر ایک بہت بڑا پرائز بانڈ نکل آیا تھا۔ وہ کافی بڑی رقم ہمارے ہاتھ لگی تھی، تو اب ہمارے پورے گھر میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میری وہ دوست اس خوشی کے موقع پر ہمیں مبارکباد دینے آئی اور ساتھ ہی کہنے لگی کہ اب میرے والدین شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں۔ میں نے خوش ہو کر کہا کہ جب ان کا دل چاہے وہ تاریخ لینے آ جائے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ اس بار شہریار کو ہمارے گھر لازمی ساتھ لے کر آنا۔ اس پر اس نے پھر ایک نیا بہانہ بنا دیا کہ وہ بزنس کے ضروری کام سے کسی دوسرے ملک گیا ہوا ہے۔ خیر، اب گھر میں شادی کی تیاریاں بہت زور و شور سے ہونے لگی۔ گلشن بھی اپنے آنے والے کل کے لیے خوش نظر آنے لگی تھی اور میں نے اس کے جہیز کی ہر ایک چیز اس کی اپنی پسند کی خریدی تھی۔ شادی کے دن قریب آئے تو گلشن کو مایوں میں بٹھا دیا گیا۔ پیلے جوڑے میں وہ سچ مچ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک حیا کی خوشی تھی۔ مگر جب ہم مہندی کی رسم لے کر ان کے گھر گئے تو وہاں کا ماحول دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سا سسپینس جاگا، کیونکہ وہاں کوئی خاطر خواہ مہمان نظر نہیں آ رہے تھے اور پوچھنے پر پتہ چلا کہ دولہے میاں یعنی شہریار کو تیز بخار ہے اور وہ اندر کمرے میں تقریباً بالکل بے سود پڑا ہوا ہے، جس نے میری روح کو لرزا کر رکھ دیا۔ ہم بہت زیادہ فکر مند ہو گئے۔ تب میری اس چالاک دوست نے ہمیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ بالکل فکر نہ کریں، ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے صرف معمولی سا بخار آیا اور کچھ تھکاوٹ بھی تھی، کیونکہ وہ پچھلے کئی دنوں سے شادی کے انتظامات میں اکیلا ہی مصروف رہا ہے۔ شادی کے کارڈ وغیرہ چھپوانے اور انہیں بانٹنے کے علاوہ اس نے بہت سارے کام اپنے ذمے لے لیے تھے۔ خیر، ہم نے اس رات دولہے کو مہندی نہیں لگائی کیونکہ وہ منہ پر چادر اوڑھے گہری نیند سو رہا تھا۔ اس وقت میرے دل میں ایک ہلکا سا وہم جاگا کہ پہلے بھی جب ہم اسے دیکھنے گئے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اسے بخار ہے۔ خیر، میں نے سوچا کہ یہ محض ایک اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ ہم تھوڑی دیر وہاں ان کے گھر بیٹھے اور پھر واپس آ گئے۔ دل کو یہی تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، شادی کے روز اپنے سارے ارمان نکالیں گے۔ بالآخر شادی کا وہ بڑا دن بھی آ گیا۔ میری بیٹی تیار ہونے کے لیے بیوٹی پارلر جا رہی تھی اور جب وہ دلہن بن کر گھر آئی تو میں کیا بتاؤں کہ وہ کتنی قیامت خیز خوبصورت لگ رہی تھی۔ سرخ جوڑے میں وہ بالکل کسی حور جیسی دکھتی تھی۔ میں بار بار آگے بڑھ کر اس پر آیت الکرسی دم کر رہی تھی، اس کی نظر اتار رہی تھی۔ میرا دل ایک طرف بہت خوش تھا تو دوسری طرف بیٹی کی جدائی کے غم میں حد سے زیادہ اداس بھی تھی۔ میری آنکھوں کا نور، میرے دل کی ٹھنڈک، میری اکلوتی شہزادی آج ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اپنے نئے گھر جا رہی تھی۔ طے شدہ وقت کے مطابق رات کے ٹھیک 8 بجے بارات کو ہمارے ہاں آنا تھا، لیکن وقت گزرتا گیا۔ 8 سے 9، 9 سے 10 اور پھر رات کے 12 بجنے کو آئے، مگر بارات کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ شادی ہال میں موجود ہم سبھی لوگ سخت متفکر اور شدید پریشان تھے۔ جب مجھ سے مزید صبر نہ ہوا تو میں نے گھبرا کر اپنی اس دوست کو فون کیا اور پوچھا کہ تم لوگ کہاں رہ گئے ہو، تو اس نے عیاری سے اپنا فون اپنے والد کو پکڑا دیا۔ میرے شوہر نے ان کے والد سے سخت لہجے میں سوال کیا کہ بھائی آپ لوگ بارات لے کر کب آ رہے ہیں، سب مہمان کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے دوسری طرف سے انتہائی اطمینان سے جواب دیا کہ بس آپ لوگ صرف 10 منٹ انتظار کیجیے، ہم سب لوگ بارات لے کر بالکل راستے میں ہی ہیں اور بس پہنچنے والے ہیں۔ یوں ہم لوگ ہال میں بیٹھے رات کے 11 اور 12 بجے تک خون کے آنسو روتے ہوئے انتظار کرتے رہے، مگر بارات نہ آئی۔ عزت افزائی کا تماشا بن چکا تھا اور ہمارے قریبی رشتہ دار اور سبھی مہمان ایک ایک کر کے جا چکے تھے۔ بالآخر رات کے ٹھیک 12 بجے بارات ہمارے ہال میں پہنچی۔
مگر جیسے ہی ہماری نظر صدر دروازے پر پڑی ہمارے ہوش اڑ گئے، کیونکہ بارات کے ساتھ دولہا موجود ہی نہیں تھا۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر میری سبھی نندیں، میں اور میرے شوہر بری طرح حیران و پریشان رہ گئے۔ تبھی میری وہ دوست بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مکارانہ انداز میں کہنے لگی، علیشہ، دولہے کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ ساتھ نہیں آ سکا۔ چونکہ نکاح کے کاغذات پر دستخط تو پہلے ہی ہو چکے ہیں اور نکاح ہو چکا ہے، تو کیوں نہ ہم اب رخصتی کی رسم کر دیں تاکہ خاندان میں کوئی تماشا نہ بنے۔ یوں اس سنسنی خیز اور دردناک موڑ پر عزت کے خوف سے اپنے دل پر پشیمانی کا ایک بہت بڑا پتھر رکھ کر ہم نے اپنی معصوم اور اکلوتی بیٹی گلشن کو اس کے سگے دولہے کے بغیر ہی روتے ہوئے رخصت کر دیا۔ ساری رات میں بستر پر کروٹیں بدلتے رہ گئی۔ میری روتے روتے آنکھیں سوج چکی تھی اور دل کسی انجانے خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں کچھ ناشتہ لے کر اپنی بیٹی کے اس عالیشان گھر پہنچی تو وہ وہاں انتہائی اداس اور اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کا دولہا ابھی تک اسپتال میں ہی ہے اور اسے ایک بار بھی اپنے شوہر سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں لے جایا گیا۔ گھر پر وہ میری پڑوسی دوست اور اس کے ماں باپ بھی موجود نہیں تھے۔ میری معصوم بیٹی اس اتنے بڑے بنگلے میں بالکل تنہا تڑپ رہی تھی۔ جب میں نے یہ سب اپنے شوہر کو بتایا تو وہ شدید غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ دیکھ لیا علیشہ، اپنی مرضی کرنے اور بیٹی کی شادی غیروں میں کرنے کا بھیانک انجام، اب بھگتو اس لالچ کی سزا۔ وہ غصے سے تل ملا رہے تھے اور میری بیٹی بھی ان کی باتیں سن کر زاروں قطار روئی جا رہی تھی۔ میں روز ہی اپنی بیٹی کے پاس اس کے سسرال جاتی تاکہ اس کا دل بہلا سکوں اور اس کی دلجوئی کر سکوں، مگر میری وہ مکار دوست ہر بار کوئی نہ کوئی نیا بہانہ بنا کر ہمیں اپنے بھائی سے ملنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ جب پانی سر سے گزر گیا تو میں مجبوری کی حالت میں اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر لے آئی۔ ابھی گلشن کو میرے پاس آئے ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ ایک روز سمرین ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی کہ ہم شہریار کو علاج کے لیے لندن لے جا رہے ہیں کیونکہ اس کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اس لیے وہ گلشن کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئی ہے۔ ہم سب یہ سن کر سخت پریشان ہو گئے، مگر سمرین کے اصرار پر میں نے بیٹی کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ لیکن اس کے بعد تو جیسے ہم پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ہمیں اپنی بیٹی سے ملنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ایک دو بار جب ہم تڑپ کر اس کے گھر گئے تو وہاں کھڑے گارڈ نے بتایا کہ وہ سب لوگ تو بیگم صاحبہ اور گلشن کو لے کر لندن جا چکے ہیں، آپ ان سے فون پر رابطہ کریں۔ لیکن جب ہم ان کے دیے ہوئے نمبر پر کال کرتے تو وہ ہماری کال تک نہیں اٹھاتے تھے۔ میں نے دیوانگی کے عالم میں کئی بار بیٹی کے بند گھر کے چکر لگائے اور دوسری طرف میرے شوہر مجھے بار بار تانا دیتے کہ یہ سب تمہاری دوست پر اندھے بھروسے اور لالچ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بیٹی کے ان دردناک حالات کا ہمارے علاوہ خاندان میں کسی کو بھی پتہ نہیں تھا اور ہم دونوں اس اندرونی گھٹن اور ٹینشن میں دن بدن موم کی طرح گھلتے جا رہے تھے۔ بالآخر جب عید کے دن قریب آئے اور ہر طرف بڑی عید کی تیاریاں شروع ہوئیں تو مجھے کہیں سے یہ خبر ملی کہ میری بیٹی گلشن واپس اپنے ملک آ چکی ہے۔ یہ سنتے ہی ایک ماں کا دل عید کی خوشیوں کو بھول کر اپنی بیٹی سے ملنے کو بےتاب ہو گیا۔ مجھے پتہ چلا کہ سمرین، اس کا باپ اور شہریار ابھی تک لندن میں ہی ہیں، جبکہ گلشن اور اس کے سخت گیر ساس واپس لوٹ آئی ہیں۔ میں جب بھی تڑپ کر بیٹی کے گھر جاتی تو آگے سے مین گیٹ پر ہمیشہ ایک بڑا سا تالا لٹکا ہوا ملتا تھا۔ کئی دن کے چکروں کے بعد میں نے وہاں کھڑے سیکورٹی گارڈ کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اس کی بہت منتیں کی تو میری ممتا دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے میری پوشیدہ مدد کرتے ہوئے دھیرے سے کہا، محترمہ، کل شام ٹھیک 4 بجے جب ساس گھر پر اکیلی ہوں گی تو آپ اندر آ جانا۔ اگلے روز جب میں بتائے ہوئے وقت پر وہاں پہنچی تو اندر کا ہولناک منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ میری معصوم بیٹی کی ظالم ساس اس کے بال پکڑ کر اسے زمین پر گھسیٹ رہی تھی اور اس پر وحشیانہ ظلم کر رہی تھی۔ اسے بار بار غلیظ زبان میں بد کردار کہہ رہی تھی۔ ایک ماں اپنی بیٹی کے کردار پر اتنے ناپاک الفاظ ہرگز نہیں سن سکتی۔ میری غیرت مادری نے جوش مارا۔ میں نے اس ظالم عورت کو پیچھے دھکیلا اور تڑپتی ہوئی گلشن کو اسی وقت اس مقتل سے نکال کر اپنے گھر لے آئی۔ ابھی میں گھر پہنچ کر گلشن کے آنسو پوچھ ہی رہی تھی کہ اچانک ہسپتال سے میرے شوہر کا فون آ گیا کہ میری بوڑھی ساس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ساس کی اس نازک حالت کے باعث مجھے گلشن کو وہیں کمرے میں چھوڑ کر فوراً ہسپتال بھاگنا پڑا۔ ہسپتال کے اس کربناک ماحول میں کئی گھنٹے گزارنے کے بعد جب ڈاکٹروں نے ساس کی حالت کو خطرے سے باہر بتایا اور میں ذہنی تھکن سے چور ہو کر واپس اپنے گھر لوٹی تو میرا دل بیٹی سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ مگر جیسے ہی میں نے گلشن کے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے جسم کا سارا خون منجمد ہو گیا۔ میری بیٹی بیڈ پر اوندھے منہ الٹی لیٹی ہوئی تھی۔ پہلے پہل تو میں بری طرح ڈر گئی اور میرا شعور پاش پاش ہو گیا، کیونکہ مجھے لگا کہ شاید کمرے میں اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے اور ساس کے وہ عبرتناک تانے سچ تھے۔ مگر دوسرے ہی پل جب میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کو اوپر سے چادر ہٹائی تو دیکھا وہ بالکل اکیلی تھی اور اس کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا اور وہ اپنے منہ سے عجیب و غریب خوفناک آوازیں نکال رہی تھی۔
میں بری طرح ڈر گئی اور روتے ہوئے فوراً اپنے شوہر کو فون کیا۔ ہم دونوں پاگلوں کی طرح اسے اسپتال لے کر بھاگے تو وہاں ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ مسلسل ذہنی دباؤ، ہجر کے صدمے اور شدید ٹینشن کی وجہ سے اب اس معصوم بچی کو مرگی کے دورے پڑنے لگے ہیں۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میری پھول جیسی تندرست بیٹی کو سسرال کے ظلم نے مرگی کا مریض بنا دیا تو میں حیران و پریشان رہ گئی۔ میری روح تک کانپ اٹھی۔ میں دن رات روتی اور سوچتی تھی کہ کاش کہیں وہ سمرین یا اس کی ظالم ماں مجھے ملے تو میں ان کا گریبان پکڑ کر پوچھوں گی کہ میری معصوم بیٹی نے آخر تم لوگوں کا کیا بگاڑا تھا جو اس کی پاک دامنی اور زندگی کے ساتھ تم لوگوں نے ایسا بھیانک اور گھناؤنا سلوک کیا۔ میری بیٹی کو اس ہولناک صدمے سے نکلنے اور سنبھلنے میں پورے 3 مہینے لگ گئے۔ ہم نے دن رات ایک کر کے اس کا علاج کروایا اور بالآخر 1 سال طویل عرصے کے بعد وہ اللہ کے فضل سے مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی اور اس کے چہرے پر زندگی کی رونق واپس لوٹ آئی۔ میری معصوم بچی اب شادی کے نام سے بھی بری طرح ڈرنے لگی تھی اور اس کے دل پر ایک گہرا خوف بیٹھ چکا تھا۔ ایک روز ہم دوا لینے کے لیے شہر کے اسی اسپتال گئے تو وہاں اچانک میری ملاقات سمرین سے ہوئی جو کچھ دن پہلے ہی لندن سے واپس آ چکی تھی۔ اسے سامنے دیکھ کر میری رگوں میں خون کھول اٹھا۔ جب میں نے تڑپ کر اسے باتیں سنائی اور اپنی پھول جیسی بچی کی بربادی اور مرگی کی حالت کا رو رو کر بتایا تو وہ شرمندگی سے سر جھکا کر رونے لگی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، علیشا، میں تمہیں ہرگز کوئی دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، مگر میں اپنے اکلوتے بھائی کی محبت پہ اندھی ہو کر یہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے ایک ہولناک سچائی پر سے پردہ اٹھایا اور بتایا کہ اس کے بھائی شہریار کو ایک شدید قسم کی نفسیاتی بیماری ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے اچانک خوفناک چیخیں مارنے لگتا تھا اور پھر اسے پاگل پن کے شدید دورے پڑنے لگتے تھے۔ شادی والی رات بھی ہال میں آنے سے پہلے ایسا ہی ایک وحشانہ دورہ پڑ گیا تھا اور جب وہ کسی کے قابو میں نہ آیا تو مجبوراً ہمیں اسی رات بارات روک کر اس کو اسپتال میں داخل کرانا پڑا تھا۔ ہم لندن لے جا کر بھی اس کا علاج کرواتے رہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ سمرین نے روتے ہوئے مزید کہا کہ ہمارے بابا نے مشورہ دیا تھا کہ اگر اس کی شادی کسی چنگی بھری لڑکی سے کر دیں گے تو وہ ذمہ داری سمجھ کر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی یہ بات ہمیں اس وقت بالکل صحیح لگی تھی، مگر آج تمہاری بیٹی کا یہ حال دیکھ کر ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے بھائی کو ٹھیک کرنے کے چکر میں ایک معصوم لڑکی کی ہنستی کھیلتی زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ کر دی۔ وہ سامنے کھڑی رو رہی تھی اور مجھے اس کی ان باتوں پر اس قدر شدید غصہ آ رہا تھا کہ میرا دل چاہا کہ میں جھپٹ کر اس کا منہ نوچ لوں اور اس مکار عورت کی بوٹیاں کر دوں، مگر اسپتال میں موجود میرے شوہر نے بر وقت مجھے سنبھال لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے دور لے گئے۔ ویسے بھی اب پچھتاوے سے کچھ نہیں بدلنے والا تھا کیونکہ میری بیٹی کا اس ظالم خاندان سے قصہ ختم ہو چکا تھا اور اسے طلاق مل چکی تھی۔ جس نہ سمجھ عمر میں دوسری لڑکیاں ابھی تک غیر شادی شدہ ہوتی ہیں اور اپنے مستقبل کے خواب دیکھتی ہیں، اس معصوم عمر میں میری پاک دامن بیٹی کے ماتھے پر دنیا والوں نے طلاق کا ایک گہرا دھبا لگا دیا تھا۔ جب وہ 22 برس کی ہوئی تو اس کے والد کی طبیعت دن بدن خراب رہنے لگی۔ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی کا گھر بستہ دیکھنا چاہتے تھے تاکہ اس کا کوئی سہارا بن سکے، لیکن گلشن اس گہرے صدمے سے ابھی تک پوری طرح سنبھلی نہیں تھی، اس لیے میں اتنی جلدی اس کی دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب لڑکا جیسا بھی ہو ہم اسے اپنا گھر جمائی بنا کر اپنے ہی پاس رکھیں گے تاکہ میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے محفوظ رہے۔ جلد ہی ہم نے اپنی جان پہچان میں ایک ایسا لڑکا تلاش کر لیا جو گھر جمائی بننے کو خوشی خوشی تیار تھا۔ وہ لوگ ایک شریف اور اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے مگر بہت سفید پوش تھے۔ اب میری آنکھیں کھل چکی تھی اور مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میری بچی کے سسرال والے اس کی دولت یا جائیداد کی وجہ سے اسے شادی کر رہے ہیں۔ بس میرے دل کی ایک ہی تمنا تھی کہ مجھے ایک ایسا ہمدرد داماد مل جائے جو میری ٹوٹی ہوئی بیٹی کو سچے دل سے سنبھال لے اور اس کے پچھلے دکھوں کا مداوع کر سکے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے نصیب میں ابھی ایک اور آزمائش لکھی تھی۔ نکاح کے مقررہ وقت سے ٹھیک پہلے اس لڑکے نے شادی سے صاف انکار کر دیا کیونکہ میری بیٹی کی سابقہ ساس یعنی سمرین کی ظالم ماں نے حسد کی آگ میں جل کر اس لڑکے کے کان بھر دیے تھے اور اسے بتا دیا تھا کہ میری بیٹی کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ وہ لڑکا اس بیماری کا سن کر ڈر کے مارے اس شادی سے مکر چکا تھا۔ دوسری بار صرف اور صرف میری پرانی بے وقوفی اور سمرین پر اندھے بھروسے کی وجہ سے میری معصوم بیٹی کا اجڑا ہوا گھر دوبارہ بسنے سے پہلے ہی تباہ ہونے جا رہا تھا۔ یہ ہولناک منظر میں جیتے جی کیسے دیکھ سکتی تھی؟ رو رو کر میری حالت غیر ہو رہی تھی اور میرے شوہر تو غصے اور ندامت کے مارے مجھ سے باقاعدہ طور پر منہ پھیرے دیوار کی طرف کھڑے تھے کہ اب دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ باہر محفل لگی تھی اور اندر میری بیٹی دوبارہ دلہن بنی بستر پر بیٹھی اس صدمے سے رو رو کر اس کی آنکھیں خوبصورت آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور وہ لرز رہی تھی۔ عین اسی مایوسی کے عالم میں میری سگی نند جنہیں میں پہلے متوسط طبقے کا سمجھ کر منہ نہیں لگاتی تھی وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور مجھے بازو سے پکڑ کر ایک الگ کمرے میں لے گئی اور انتہائی محبت سے بولی، بھابھی اگر آپ کی اجازت ہو اور آپ کہیں تو میں اپنے بیٹی کو بھی اسی وقت دلہا بنا کر یہاں لے آتی ہوں۔ یہ سن کر میری مرتی ہوئی امیدوں میں جیسے جان آ گئی۔
میں نے فوراً اپنے شوہر سے مشورہ کیا تو وہ بھی اس مشکل گھڑی میں سائمہ کے اس احسان پر روتے ہوئے راضی ہو گئے۔ تبھی اسی وقت میری نند اور ان کے شوہر دوڑے ہوئے اپنے گھر گئے اور اپنے بیٹے کو ساری صورتحال سچ سے سمجھائی اور کہا کہ بیٹا آج ایک معصوم لڑکی اور اس کے مجبور والدین کی عزت کا پاس رکھنا ہے۔ سلیم ایک انتہائی ہمدرد، نیک اور اعلیٰ ظرف کا لڑکا تھا۔ وہ اپنے والدین کے کہنے پر اور ہماری عزت بچانے کے لیے فوراً راضی ہو گیا۔ اس نے اپنے والدین کے ساتھ ساتھ ہماری ڈوبتی ہوئی علاج بھی رکھ لی۔ ایک ایسا وقت جب شادی حال میں موجود ہر ایک فرد بارات آنے سے بالکل مایوس ہو چکا تھا اور چاروں طرف خاموشی چھائی تھی، تب اچانک گلی کے باہر سے یہ شور اٹھا کہ بارات آ گئی ہے، بارات آ گئی ہے۔ اس وقت جو میرے اداس دل پر گزری وہ صرف میرا خدا ہی جانتا ہے۔ میں سجدے میں گر کر روتے ہوئے پروردگار سے فریاد کر رہی تھی کہ اے میرے مالک، یہ میرے کس جرم کی سزا ہے جو میری معصوم بیٹی کو بار بار اتنی کٹھن آزمائشوں میں ڈالا گیا؟ کیا میں نے اسی تماشے کے دن کے لیے 17 سال تک رو رو کر آپ سے اولاد مانگی تھی؟ اسی لمحے حال کے باہر اچانک ڈھول و شہنائی کی گونجدار آواز آئی اور ہر طرف ایک خوشی کا شور مچ گیا۔ نہ جانے کیسے سائمہ نے اتنی جلدی اور اتنے کم وقت میں شہنائی اور ڈھول والوں کا انتظام بھی کر لیا تھا، اور جو باراتی بن کر آئے تھے وہ کوئی غیر نہیں تھے بلکہ وہی ہمارے اپنے قریبی شریف رشتہ دار تھے جو کچھ دیر پہلے حال میں افسوس کرنے بیٹھے تھے، اور اب سائمہ کے کہنے پر لڑکے والے باراتی بن کر شان سے دوبارہ اندر آ گئے تھے۔ خوشی کی اس گہما گہمی میں نکاح کی رسم ہوتے ہی صبح کے 4 بج گئے اور پھر میری بیٹی انتہائی عزت اور وقار کے ساتھ رخصت ہوئی۔ اس کے جاتے ہی میرا گھر تو سنسان اور خالی ہو گیا، مگر پھر بھی میں نے روتے ہوئے اللہ پاک کا کروڑ بار شکر ادا کیا کہ میری معصوم بیٹی کی عزت پاش پاش ہونے سے بچ گئی اور وہ پورے مان کے ساتھ رخصت ہوگی۔ رخصتی کے وقت سائمہ نے مجھ سے کہا تھا کہ بھابھی، ہم ولیمہ پوری 1 ماہ کے بعد دھوم دھام سے کریں گے، لہٰذا اس طے شدہ فیصلے کے تحت 1 مہینے تک نہ ہم ان کے گھر گئے اور نہ ہی ہماری بیٹی ہم سے ملنے آئی۔ اتنے طویل دن گلشن ہم سے نہیں ملی تھی، جس کی وجہ سے میں اندر ہی اندر بہت فکر مند تھی، لیکن جب 1 ماہ بعد ولیمے کی شاندار تقریب میں میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس کا نکھرا ہوا چہرہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ وہ سچ مچ بہت زیادہ خوش اور مطمئن تھی۔ اس نے اپنی ساس، اپنے سسر اور اپنے شوہر کی تعریفیں کرتے ہوئے تھک نہیں رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ سب لوگ اس کے پچھلے زخموں کو بھلا کر اس کا ایک ملکہ کی طرح بہت خیال رکھتے ہیں اور اسے بے پناہ محبت دیتے ہیں۔ اب جب میں نے سکون سے غور کیا تو مجھے اپنی نادانی پر شدید افسوس ہوا کہ میں ناحق اس مکار سمرین کی جھوٹی چمک دمک اور امیرانہ باتوں میں آ گئی تھی، حالانکہ اس ظالم دوست سے 1000 درجہ اچھی اور سچی میری اپنی نند تھی جو پہلے دن سے دل کی گہرائی سے میری بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، اور میرا داماد تو اس ذہنی مریض شہریار سے کہیں زیادہ لائق، برسر روزگار اور بے حد خوبصورت تھا۔ نہ جانے کیوں اس وقت میری عقل اور آنکھوں پر دولت کا ایسا اندھا پردہ اور پٹی بن گئی تھی کہ میں اپنے مخلص رشتوں کو پرکھ نہ سکی۔ اب جب بھی میں اکیلی بیٹھتی ہوں تو کام پڑھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ اس سارے کھٹن وقت میں اگر میری نند سچے دل سے میرا ہاتھ ساتھ نہ دیتی تو آخر دنیا میں میری کتنی بڑی سبکی اور بدنامی ہوتی، اور لوگ میری بے گناہ بیٹی کے کردار پر طرح طرح کی باتیں بناتے، کیونکہ قدرت کا کھیل دیکھو کہ ہر بار اس کی بارات کسی نہ کسی سسپینس کی وجہ سے دیر سے آئی، مگر بالآخر خدا نے سائمہ اور سلیم کی صورت میں میری بیٹی کا اجڑا ہوا گھر ہمیشہ کے لیے بسا دیا اور میری گلشن کے آنگن میں سچی بہار آ گئی۔ ماضی کی ان تمام تلخ یادوں کو پیچھے چھوڑ کر جب ہماری زندگی میں سکون آیا تو میرے شوہر نے ایک دن مجھ سے کہا کہ علیشہ، اللہ نے ہمیں اتنی خوشیاں دی ہیں، اب ہمیں اس کے گھر کا شکرانہ ادا کرنے چلنا چاہیے۔ بس پھر کیا تھا، ہم نے فوراً عمرے کی تیاریاں شروع کر دی۔ دل میں ایک عجیب سا سرور اور آنکھوں میں مکے اور مدینے کی تڑپ تھی۔ ہم نے دن رات ایک کر کے ادھر ادھر سے سارا ضروری سامان اکٹھا کیا، احرام خریدے اور اپنے جانے کی تمام تر تیاریاں مکمل کر دی۔ جب ہم عمرے کی اس خوبصورت اور یادگار تیاری کے بعد باری تعالیٰ کے مبارک سفر پر روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں اس پاک اور بابرکت سفر کے دوران جب میں خانہ خدا کے بالکل سامنے کھڑی رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی تو وہاں میری ملاقات ایک بار پھر سمرین سے ہوئی۔ اسے اتنے سالوں بعد اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ماضی کے سارے زخم ہرے ہو گئے اور میں نے نفرت سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا، مگر وہ روتی ہوئی میرے قریب آئی اور جب محلے کے منافق لوگوں کی بجائے سچائی پر کہنے لگی، علیشہ، ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا تھا اور ایک معصوم لڑکی کی بددعا نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہمیں اپنے کی ایک اصیلہ دنیا میں ہی مل گیا ہے۔ میرا بھائی شادی کے بعد پورے 1 سال تک بستر پر مفلوج پڑا رہا، پاگل پن کے دوروں نے اس کا جسم چاٹ لیا اور پھر وہ تڑپ تڑپ کر اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا۔ ہماری ساری دولت اور جائیداد دھری کی دھری رہ گئی۔ خدا کے لیے آپ لوگ ہمیں معاف کر دیجیے، ہم نے آپ کی پاک دامن بیٹی کے ساتھ بہت غلط سلوک کیا تھا۔ اس کی یہ دردناک باتیں سن کر بھی میرا دل نہ پگھلا۔ میں نے ایک بار پھر غصے سے اپنا منہ پھیرا اور اسے اسی حال میں روتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ دور تک حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ جب ہم اپنے ہوٹل کے کمرے میں آئے تو میرے شوہر کہنے لگے، علیشہ، اگر وہ اتنے مقدس مقام پر تم سے گڑ گڑا کر معافی مانگ رہی تھی تو تمہیں اسے معاف کر دینا چاہیے تھا۔
ویسے بھی اب ہماری بیٹی گلشن اس ذہنی مریض سے 1000 درجے اچھی اور پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ میں نے تڑپ کر جواب دیا کہ میں مرتے دم تک اس عورت اور اس کے خاندان کو کبھی معاف نہیں کروں گی جس کی جھوٹی چمک اور عیاری کی وجہ سے میری اکلوتی بیٹی اتنی بھیانک اور دردناک تجربے سے گزری اور موت کے منہ تک پہنچ گئی۔ میری عزت پر میرے شوہر نے خاموشی اختیار کر لی کیونکہ وہ ایک ماں کے دل کا دکھ جانتے تھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ہماری نند سائمہ کا بیٹا شہزاد جو ایک نجی کمپنی میں عام سی ملازمت کرتا تھا، اس کی محنت رنگ لائی اور کمپنی میں اس کی بہت بڑی ترقی ہو گئی۔ اب وہ مہینے کا لاکھوں روپے کمانا لگا تھا۔ ان لوگوں نے اپنے اس حلال کمائی سے شہر کے ایک انتہائی پوش اور مہنگے علاقے میں ایک چھوٹا سا خوبصورت بنگلہ خرید لیا جو ان 4 لوگوں کی رہائش کے لیے بہت بہترین اور شاندار تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے بعد بھی ہماری اتنی بڑی خاندانی جائیداد اور سب کچھ ہماری اسی بیٹی کا ہی ہونا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں بہت خوش اور نہال تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری بیٹی اپنی ماں کی طرح ادھورا نصیب لے کر اس دنیا میں نہیں آئی تھی، بلکہ اس کا بخت مجھ سے بھی کہیں زیادہ بلند اور روشن تھا۔ شادی کے دوسرے سال اللہ پاک نے میری بیٹی کو 2 نہایت ہی پیارے جڑواں بیٹوں کی نعمت سے نوازا۔ نانی بننے کی اس خوشی میں دیوانوں کی طرح بار بار اپنے معصوم نوازوں کے صدقے اتار رہی تھی اور ان کی نظر اتار رہی تھی کہ اب میرے آنگن میں سچی خوشیوں کا میلہ لگ چکا تھا۔ اس خوشی کے کچھ عرصے بعد سلیم کی قابلیت کی وجہ سے اس کی ایک بہت بڑی بیرون ملک نوکری لگ گئی اور وہ میری بیٹی اور بچوں کو اپنے ساتھ لے کر ہمیشہ کے لیے غیر ملک چلا گیا۔ اب میں روز ہی ویڈیو فون پر اپنی بیٹی سے گھنٹوں بات کرتی ہوں اور وہاں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ حد سے زیادہ خوش اور پرسکون ہے۔ اسے یوں ہنستا مسکراتا اور آباد دیکھ کر میرے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ بیان نہیں کر سکتی۔ سائمہ اور سلیم کی سچی محبت کا یہ معجزہ تھا کہ میری بیٹی کو اس کے بعد زندگی میں دوبارہ کبھی بھی مرگی کا کوئی دورہ نہیں پڑا اور اب اس کی صحت اور روح پہلے سے بھی زیادہ اچھا اور نکھر چکا تھا۔ سچ ہی تو ہے کہ لالچ کی جھوٹی چمک انسان کو مقتل کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ مخلص اور خاندانی رشتے انسان کی اجڑی ہوئی دنیا کو دوبارہ گلزار بنا دیتے ہیں، اور میری گلشن کی زندگی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت بن چکی تھی۔ میرے عزیزوں، اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ سچی محبت، خلوص اور خاندانی ظرف انسان کی اجڑی ہوئی دنیا کو دوبارہ گلزار بنا دیتے ہیں، جبکہ لالچ، بے بنیاد تہمات اور ظالمانہ رویے انسان کو تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات صبر کرنے والوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی، اور 17 سال کا طویل انتظار ہو یا زندگی کا کوئی بھی کٹھن امتحان، جو دل اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں ان کے نصیب میں بالآخر سچی خوشیاں اور دائمی سکون لکھ دیا جاتا ہے۔ ماں باپ کی سچی دعائیں اور کٹھن وقت میں اپنے بچوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جانا ہی وہ مضبوط ڈھال ہے جو اولاد کی زندگی سنوار دیتا ہے۔ لہٰذا ظاہری خامیوں یا بیماریوں پر کسی کو تلیل کرنے کی بجائے رشتوں میں عزت اور محبت بانٹیں، کیونکہ انسان کی اصل پہچان اس کا ظرف، خلوص اور اللہ پر پختہ ایمان ہی ہوتا ہے۔ خدارا بیٹیوں کو زحمت نہیں، اللہ کی رحمت سمجھنا سیکھیں۔ جہیز کا لالچ، بیٹیوں کو تنگ کرنا اور سسرال کے نام پر ان کے جذبات اور زندگیوں کے ساتھ کھیلنا بند کر دیں۔ جب ہم اپنے معاشرے سے اس ظالمانہ رواج اور لالچ کا خاتمہ کریں گے، اپنی بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح عزت اور پیار دیں گے، تو یقین مانیں ہمارے گھر بھی امن کا گہوارہ بن جائیں گے، ہمارے ملک پر بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ یا الہی یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے حال پر اپنا خاص رحم فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک اور گھروں سے جہیز جیسے ظالمانہ رواج، لالچ اور ناانصافی کا خاتمہ فرما۔ ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے نصیب بلند فرما، انہیں سسرال میں بیٹیوں جیسا پیار اور عزت عطا کر، اور ہر بیٹی کو اپنے گھر میں آباد اور خوش و خرم رکھ۔ اے پروردگار، جو مائیں اپنی اولاد کے دکھوں میں تڑپ رہی ہیں انہیں صبر اور سکون عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد سے نواز، اور جو بیمار ہیں انہیں کامل صحت عطا کر۔ ہمارے دلوں سے کینہ، بغض اور لالچ نکال کر محبت، خلوص اور ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہم پر، ہمارے گھرانوں پر اور ہمارے پورے ملک پر اپنی رحمت کا سایہ قائم و دائم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، آج میں آپ سے ایک انتہائی ضروری اور دل کے بہت قریب بات کرنا چاہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 14 اگست کا دن ہے، ہر طرف بازاروں میں جھنڈیاں اور بازے نظر آ رہے ہیں، لیکن ذرا ٹھہر کر سوچیں، کیا آزادی کا مطلب صرف گلیوں میں بازے بجانا، شور مچانا اور نمائش کرنا ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ پاک وطن ہمیں کسی تحفے یا پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملا۔ اس سرزمین کی اینٹ اینٹ میں ہمارے ان آباء و اجداد اور شہیدوں کا خون شامل ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمیں آزادی کا یہ سانس دیا۔ خدارا اس آزادی کی قدر کرے۔ اس مبارک دن پر باجوں کے شور شرابے اور فضول وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے شہیدوں کے لیے قرآن پاک پڑھیں، ان کو احسال ثواب کریں اور سچے دل سے ان کے لیے اور اس ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جن شہیدوں کی قربانیوں سے آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمارے پیارے پاکستان کو امن، خوشحالی اور اتفاق کا گہوارہ بنا دے۔
آزادی کی نعمت کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، اس پاک سرزمین کو آزاد کروانے کے لیے جن لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی، جن ماؤں نے اپنے جگر گوشے لوٹائے اور جن بہنوں نے اپنے سہاگ قربان کیے، ان تمام شہیدوں کی قربانیوں کو قبول فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے اس پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما، اسے امن، سکون، خوشحالی اور بھائی چارے کا گہوارہ بنا۔ ہمارے ملک سے ظلم، ناانصافی اور لالچ کا خاتمہ فرما اور ہمیں ایک سچا، مخلص اور باکردار انسان اور پاکستانی بننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔